بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک روزہ دار غریب عورت اور اس کے ظالم بیٹے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جب ظالم بیٹے نے اپنی ماں پر ظلم کیا، ستم کیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی، پھر اس ظالم بیٹے کے ساتھ دنیا میں ہی ایسا معاملہ پیش آ گیا جس کو دیکھ کر لوگوں کی روح کانپ اٹھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ ناظرین، ترکی کے کسی دور دراز کے گاؤں میں ایک بیوہ بڑھیا عورت اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے 2 جوان بیٹے تھے۔ وہ عورت دیندار تھی، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی، چاہے اس کے گھر میں کھانے کو ایک دانہ ہو، لیکن وہ شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس عورت کا بڑا بیٹا بہت ہی زیادہ نافرمان تھا، اسلام کے قریب نہیں تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا بہت فرما بردار تھا، دیندار تھا۔ ماں ہمیشہ دونوں بیٹوں کو ایک درس دیتی کہ جو حق کی راہ پر چلتا ہے وہی کامیاب ہے۔ یہ دھن دولت جائیداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس اللہ ہم سے راضی رہے۔ جب رمضان کا چاند دیکھا تو ماں نے کہا، بیٹا کل سے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ بڑا بیٹا جھٹ سے کہنے لگا، میں اور روزہ رکھوں؟ یہ تو وہی بات کہہ دی آپ نے کہ یہاں پر کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، اور روزہ رکھ لو۔ پورے دن بھوکے پیاسے رہ کر آخر ہم کون سی نیکی کما لیں گے؟ ماں کہنے لگی، بیٹا گھر میں تھوڑا سا آٹا موجود ہے، اس سے 2 روٹیاں تو کم سے کم بن جائیں گی۔ بس تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جب اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے تو پھر بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ماں نے اسے بہت سمجھایا، حدیث کا حوالہ بھی دیا، اسے اللہ کا واسطہ دیا، مگر اس نے کہا، نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں نیت بھی نہیں کروں گا۔ ماں چھوٹے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تم روزہ رکھو گے یا نہیں؟ چھوٹا بیٹا کہنے لگا، ارے ماں میں روزہ کیوں نہ رکھوں گا، میں تو روزے کا انتظار کر رہا تھا، اتنا پیارا مہمان ہمارے پاس آیا ہے۔ ماں بہت خوش ہوئی، اس نے کہا، تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، پھر سحری میں اٹھنا ہے۔ بڑا بیٹا تو نہیں سویا، نہ جانے رات میں وہ کہاں چلا جاتا تھا۔ ماں کو نہیں پتا تھا کہ بڑا بیٹا کہاں جاتا ہے۔ پھر تہجد کے وقت اس نے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا۔ اب اس وقت بڑا بیٹا بھی گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا، لاؤ روٹی لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ماں نے 2 روٹیاں ہی تیار کی تھی، ایک اپنے لیے ایک چھوٹے بیٹے کے لیے، لیکن جب بڑے بیٹے نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے روٹی کھانی ہے، تو ماں نے اپنے منہ کا نوالا بڑے بیٹے کو دے دیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں مجھے 2 روٹیاں چاہیے، ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ماں اسے سمجھانے لگی کہ یہ تو چھوٹے بھائی کے لیے ہے، اسے تو کھانے دو، آج رمضان کریم کا پہلا روزہ ہے، میں تو پانی پی کر سحری کر لوں گی، لیکن یہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ تو کہنے لگا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ چھوٹا بیٹا جو صبر کرنے والا تھا، برداشت کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ روٹی بھی بڑے کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر اسے ایسا صبر دیا کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس نے نمک سے اور صرف پانی پی کر سحری کر لی، بغیر کھائے پیے روزہ رکھا ہے۔ سچ میں روزے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ملتی ہے۔ اس نوجوان نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں آ گیا۔ مسجد پہنچا تو اس نے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ مجھے رزق حلال دے کہ میں پیٹ بھر کر روزہ تو رکھ سکیں۔ سحری میں کچھ نہیں کھایا، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، میری ماں کمزور ہے۔ ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ کا کچھ ایسا کرم ہوا کہ اس مسجد میں ایک بہت بڑا کاروباری شخص بھی موجود تھا۔ اسے ایک ایسا ایماندار بندہ چاہیے تھا جو اس کی دکان کو سنبھال سکے۔ اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا گڑ گڑا کر آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ نوجوان میرے لیے بہت ہی ٹھیک ہے، اسے میں اپنی دکان پر بٹھاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ ایمانداری سے میرے کاروبار کو سنبھالے گا۔ یہ سوچ کر وہ بیوپاری شخص اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، نوجوان ایسا لگتا ہے کہ اس گاؤں کے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن آپ کون؟ تاجر نے کہا، میں شہر سے آیا ہوں، یہاں مسالے کی ایک بہت بڑی دکان میں نے کھولی ہے اور میں ایک ملازم کی تلاش میں ہوں۔ ملازم وہ جو میری پوری دکان کو سنبھال بھی لے اور حساب کتاب بھی کر لے۔
مجھے لگتا ہے کہ تم سے زیادہ موزوں اور تم سے زیادہ دیانتدار مجھے اور کوئی شخص نہیں ملے گا۔ اگر تم چاہو بیٹا تو میں تمہیں اپنی دکان میں نوکری دے سکتا ہوں۔ وہ تو پہلے ہی گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ اس نے کہا، یا اللہ، اتنی جلدی میری دعا قبول ہو گئی، لگتا ہے ماں کی دعا لگ گئی مجھے۔ ٹھیک ہے، آج روزے کے بعد یعنی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد تم میرے پاس آ جانا، یہ میرا پتہ ہے، اور یہ تھوڑے بہت پیسے ہیں، تم رکھ لو۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکا بہت خوش تھا۔ اپنے گھر آیا، اس نے کہا، امی جان، مجھے نوکری مل گئی ہے، اور پھر اس نے پیسوں کے بارے میں بھی بتایا۔ ماں بہت خوش ہوئی، اس نے ڈھیروں دعائیں دے دی۔ خالی پیٹ تو انہوں نے سحری کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے افطار کا سارا انتظام کر دیا، بے شک وہی دینے والا ہے۔ بڑا بھائی تو سو رہا تھا۔ جب افطاری تیار ہو گئی تو ماں نے کہا، بیٹا آ جاؤ، اپنے بھائی کو اٹھا دو، کم سے کم روزہ افطار کر لے ہمارے ساتھ۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ اٹھ جاؤ اور روزہ افطار کر لو۔ اس نے کہا، کیوں، کیا ماں نے کچھ بنایا ہے، یا یوں ہی پانی پلا کر روزہ افطار کریں گے؟ چھوٹا بھائی بولا، نہیں نہیں، کھانے کا بہت سا سامان موجود ہے، آ جاؤ جلدی۔ کھانے کا نام سن کر وہ جلدی سے اٹھا اور اذان ہونے سے پہلے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا اذان تو ہونے دو، کم سے کم روزے کا احترام ہی کر لو۔ لیکن اس نے انتہائی بدتمیزی سے کہا، میرا روزہ کب ہے جو میں احترام کروں؟ اس کے بعد اذان ہو گئی، روزہ افطار ہو گیا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا، ماں میں مسجد جا رہا ہوں، وہیں سے دکان پر چلا جاؤں گا، آپ میرا انتظار مت کرنا۔ ماں نے دعا دی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ چھوٹے بیٹے نے مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی اور دکان پر چلا گیا۔ وہ سچ میں بہت بڑی مصالوں کی دکان تھی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج سے پہلے گاؤں میں کسی نے اتنی بڑی مصالوں کی دکان نہیں کھولی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہاں پہنچا تو وہ کاروباری شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، آؤ برخوردار، یہ دیکھو، یہ دکان آج سے تمہارے حوالے ہے، میں دیکھتا ہوں تم کتنے ایماندار ہو۔ دیکھو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہاں بیٹھو گے، تمہارے ساتھ میں 2-3 ملازمین اور دے رہا ہوں تاکہ تم ان کی مدد دے سکو۔ میں شہر جا رہا ہوں، لیکن چند دنوں کے بعد پھر لوٹ کر آؤں گا۔ اس لڑکے کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کسی نے پہلی ملاقات میں اسے کیسے جان لیا، اتنا یقین کیسے کہ پوری دکان اس کے حوالے کر دی گئی۔ یا اللہ، تو میری لاج رکھنا، میری عزت رکھنا۔ اب چھوٹا بیٹا روزہ سحری کرنے کے بعد سوتا نہیں تھا، بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دکان پر آ جاتا، اور بڑا بھائی اس نے تو حلال راستہ چھوڑ کر غلط راستے کو اپنا لیا تھا۔ وہ رات کو جب گھر سے باہر جاتا تھا تو وہ چوری کرتا تھا، اور چوری کا مال کبھی بھی اس نے گھر پر نہیں دیا تھا۔ یہ بات اس نے نہ اپنی ماں کو بتائی نہ بھائی کو۔ ایک بار ایک ساتھی نے خبر دی کہ دیکھو، گاؤں میں بہت بڑی مصالوں کی دکان کھلی ہے، وہاں کا بیوپاری شہر کا رہنے والا ہے، وہ شہر چلا گیا ہے، اس وقت اچھا موقع ہے، ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا اس دکان پر بیٹھا ہے، یہاں تک کہ حساب کتاب کا پورا ذمہ اسی کا ہے، پوری دکان اس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ دکان پر جو لڑکے کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا میرا دوست ہے، اسی نے مجھے خبر دی ہے اور کہا ہے کہ کسی وقت موقع ملے تو چوری کر لو، کیونکہ بہت ہی عمدہ مال وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو بڑے بھائی نے کہا، پھر دیر کیسی؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، ابھی 2-3 دن اور رک جاؤ، کیونکہ اگر ہم فوری چوری کریں گے تو کوئی بھی ہم پر شک کر سکتا ہے، لوگوں کو آنے تو دو۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں میں ایسی برکت دی کہ اس کی دکان 1-2 دن کے بعد ہی چلنا شروع ہو گئی۔ گاؤں کے تمام لوگ وہاں سے مسالے خریدتے، کیونکہ مسالوں کی قیمت بہت ہی مناسب تھی، اور پھر دور کے گاؤں والے بھی وہاں آ کر مسالوں کی خریداری کرتے۔ کاروبار بہت ٹھیک ٹھاک چلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہاں پر چور بھی چوکنا تھے۔ بڑا بھائی دیکھ رہا تھا کہ گھر کے حالات بھی اب بدل گئے ہیں، کیونکہ چھوٹا بھائی اب خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اب گھر میں پھل بھی ہوتے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی، لیکن اس بڑے بھائی نے روزہ اب تک نہیں رکھا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی چوری کا پلان بنا رہے تھے۔ وہ بڑا بھائی نہیں جانتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اسی دکان میں کام کرتا ہے، اور دکان کو سنبھالنے کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر ہے۔ اب اس ظالم بڑے بھائی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چوری کر لی اور سامان اپنے گھر میں دبا دیا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے اور وقت آنے پر وہ اسے نکال سکے۔ سحری کر کے ماں تو نماز پڑھنے لگی اور پھر سو گئی، لیکن چھوٹا بھائی نماز پڑھ کر دکان کی طرف چل پڑا۔ لیکن جہاں آ کر تو اس نے جو منظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کا سر چکرا گیا۔ رات کے اندھیرے میں کسی نے دکان کو لوٹ لیا تھا، تالا ٹوٹا ہوا تھا،
اندر گیا تو دیکھا سارا مال غائب تھا، سارے مسالے جو بہت قیمتی تھے وہ سب غائب تھے۔ اس نے پیسوں کی جگہ جا کر دیکھا تو وہاں پر پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ وہ سوچنے لگا اب تو مالک کو مجھ پر ہی شک ہوگا۔ جب مالک دکان پر آیا تو دیکھا کہ دکان خالی ہے۔ اس نے فوراً تمام ملازموں کو بلایا، سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ مالک اس چھوٹے بھائی کے پاس آیا، وہ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہا تھا، مجرم نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دکان کا مالک اس کی خوب خبر لے گا، لیکن اس نے اس کے قریب آ کر کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں ایسے ہی میں نے نہیں چنا تھا اس دکان کے لیے۔ میں جانتا ہوں چوری تم نے نہیں کی ہے، لیکن جس نے بھی چوری کی ہے اسے سرعام سزا دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ میں سبھی سپاہیوں کو بلاتا ہوں، وہ کون تھا جس نے ایسی گھنونی حرکت کی ہے، اب اس کو سب کے سامنے پھانسی دی جائے گی۔ چور تو ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جائے گا، لیکن کون ہے یہ وہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھر آ گیا کیونکہ مالک نے کہا تھا کہ جیسے ہی چور پکڑا جائے گا تمہیں بھی پیشی کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ پریشانی سے اپنے گھر میں ٹہل رہا تھا، یہاں سے وہاں پھر رہا تھا۔ اتنے میں اسے صحن کی زمین الگ نظر آئی، بلکہ تھوڑی سی ابری ہوئی تھی۔ ایسا لگا کہ وہاں پر کوئی چیز گڑی ہے یا گڈھا کھودا گیا ہے۔ اس نے کہا ماں اس زمین کو کیا تم نے کھودا ہے؟ یہاں اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ تو ماں کہنے لگی نہیں بیٹا، مجھے نہیں پتا، کل تک تو بالکل ہموار تھی اور میں نے بھی یہاں پر کوئی چیز نہیں گاڑی، دیکھو تو کیا ہے اندر۔ جب اس نے زمین کو کھودا تو سارے مسالے وہاں پر موجود تھے، اس کے علاوہ لاکھوں درم بھی اندر سے نکل رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ مال ہمارے ہی کسی اپنے نے لوٹا ہے۔ کیا بڑے بھائی نے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین تو ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ کوئی نہ کوئی تو غلط کام کرتا ہے۔ ابھی ماں چھوٹے بیٹے کے ساتھ بڑے بیٹے کے کمرے میں جا رہی تھی کہ بڑا بیٹا دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اس نے کہا ماں مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ ارے کیا ہوا، تم نے کیا کر دیا؟ ماں اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے کہا کہ ماں میں بہت برا ہوں، بہت برا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ایک اندھیری قبر ہے، میں وہاں لیٹا پڑا ہوں، بہت سے سانپ لپٹے ہوئے ہیں مجھ سے اور مجھے ڈس رہے ہیں۔ پھر ایک بڑے سے منہ والا سانپ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ اپنے منہ کو کھول، جو روٹی تو نے پہلے روزے کے دن کھائی تھی وہ روٹی اپنے بھائی اور ماں کے منہ سے چھین کر کھا لی تھی اور روزہ بھی نہیں رکھا تھا، اور روزے داروں کو تو نے تنگ کیا تھا۔ وہ روٹی کھا کر تو سمجھ رہا تھا کہ تو عیش سے زندگی گزارے گا، وہ روٹی ہمیں واپس کر دے۔ وہ میرے بہت قریب آ گیا اور میری زبان پر ابھی ڈسنے ہی والا تھا کہ مجھے لگا دور سے کوئی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور کہا جا، تیری ماں اور تیرے بھائی کی وجہ سے تو بچ گیا، اب جا دنیا میں جا کر اچھا عمل کر۔ بیٹا کہنے لگا بس میں خواب سے جاگ گیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ ماں کے قدموں میں گر گیا۔ یہ مال اور یہ پیسہ میں نے اس دکان سے چرایا ہے۔ چھوٹے بھائی کو تو پتہ ہی تھا۔ پھر وہ کہنے لگا چلو میرے ساتھ مالک کے پاس۔ مالک جو انتظار کر رہا تھا مجرم کا، جب دیکھا وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو لے کر آ رہا ہے، اور آتے ہی اس نے کہا مالک یہ ہے آپ کا مجرم، یہ ہے چور، یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ اسے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں، سرعام پھانسی دیں یا کوڑے لگوائیں۔ اس نے چوری کی ہے، اس کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ایسا گناہ اس نے کیا ہے۔ مالک غور سے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا لڑکے، تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے تمہارا پورا گھرانہ بچ گیا، تمہاری ماں نے بہترین انداز میں تمہاری تربیت کی ہے، میں اس کو ضرور سزا دوں گا، لیکن اگر یہ توبہ کر لے، تائب ہو جائے اور کہے کہ کبھی یہ چوری نہیں کرے گا، کبھی حرام روزی نہیں کمائے گا، بلکہ حلال راستے کو چنے گا تمہاری طرح، تو پھر اس کی سزا ملتوی ہو سکتی ہے۔ بڑا بھائی تو پہلے سے ہی نادم تھا، وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دے، ہاں میں نے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کی دکان کو لوٹا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اب کبھی بھی چوری نہیں کروں گا، اب نیک عمل کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔